اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النعم سورۃ النحل جو ہے اس کا ایک معروف نام ہے دوسرا، اور وہ ہے سورۃ النعم، یعنی نعمتوں والی سورہ۔ تو اب یہ ایک ہے مکی صورت ہے یہ، اور پچھلی صورت جو تھی اس میں پورا جو چلتا رہا وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور یہاں جو صورت ہے ابھی اس میں سورۃ النحل، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں اللہ کی نعمتوں کا، ہدایت کا، زندگی کا، یہ سب ایک بیان ہے۔ پہلی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جو اس پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، یہ اس میں بہت زور ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انذار کرتے تھے، مشرکین کا معاشرہ تھا، نافرمانی تجاوز کر چکی تھی اپنی حدوں سے، تو وہاں انذار جب حضور کرتے تھے تو وہ اب ایسے ہوتا تھا کہ جیسے عذاب آنے والا ہے، اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، اللہ کی ناراضگی کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بیان اب وہ انہیں ہوتے نظر نہیں آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عذاب استیصال نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ جو ائمۃ الکفر تھے وہ ان کی گردنیں اڑا دی گئیں غزوہ بدر میں۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جیسے ایک عذاب آتا ہے انبیاء کی قوموں پر، وہ عذاب انکار کے بعد مکے والوں پر آیا ہے بدر میں، اور ان کو باہر نکالا گیا۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ میں اللہ کا گھر تھا، وہاں اس طرح کا عذاب نازل نہیں کرنا مقصود تھا غالباً، تو ان کو باہر نکالا گیا وہاں سے، اور جو کفر کے امام تھے ان کی گردنیں بہرحال وہاں زور توڑ دیا گیا کفر کا بدر میں۔ تو اب وہ ایک لحاظ سے تمسخر اڑاتے تھے، یہ ایک نفس پرستوں کا مستقل چلن ہے کہ وہ انذار کا، ڈراوے کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو وہ نفس پر جو بوریت طاری ہو رہی ہوتی ہے اور جو چاہیے ہوتی ہے، یعنی نفس اپنی فرحت میں بغاوت کی طرف جاتا ہے، تو اس بغاوت کو قابو کرنے کے لیے نفس پر ایک ناگواری جو ہے وہ اس کو ناگواری محسوس کروانی پڑتی ہے۔ یہاں پر آگے بھی بالکل آیا نا کہ خلق الانسان من نطفۃ
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. تو یہ خصیم مبین یعنی یہ جھگڑتا بولتا، یعنی یہ مقابلے میں کیوں آ جاتا ہے انذار کے. تو نفس کی بوریت ظاہر ہے کہ نفس پرستی والوں میں پیدا ہوتی ہے جب نفس کو ڈرایا جائے. لذتیں ہمیں اللہ کیوں محبوب نہیں؟ ہم اللہ سے معاذ اللہ، یہ بات بہت بڑی ہے لیکن کڑوی ہونے کے باوجود حقیقت ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے نفرت کرتے ہیں. نفرت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے دور بھاگنا یعنی ہرن شیر کے آگے جو بھاگ رہا ہوتا ہے یہ ہے نفرت. ٹھیک ہے، تو کہیں میں شکار نہ ہو جاؤں. تو جب انبیاء انذار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور ڈراتے کیوں ہیں؟ ڈراتے آدمی کو آدمی کے نفس سے ہیں. جو اللہ سے ڈراوا ہے نا، اللہ سے ڈراوا نہیں، اللہ تو محبوب ہستی ہے. یہ ڈرایا کس سے جاتا ہے؟ آدمی کو آدمی کے نفس سے ڈرایا جاتا ہے. یعنی تمہارا جو نفس تمہیں لذتوں کی چاٹ لگ گئی ہے جس کو، یہ تمہیں بہت گہرا ڈبوئے گا، بہت گہرا. تو بچو، یہ جو ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ آدمی اس کا ترجمہ کیسے کرے. یعنی شاہ صاحب کو بھی میں نے دیکھا، انہوں نے بھی اس کا ترجمہ، ظاہر ہے کہ شاہ صاحب سے بہتر ترجمہ کس نے کیا ہوگا. یعنی یار ایک کام کریں آپ، یہاں پر کہیں فتح محمد جالندری صاحب کا ترجمہ پڑا ہوگا، وہ نکالیں، یہاں کہیں ہوگا، ادھر ہی. مجھے زیادہ گمان ہے کہ انہوں نے شاید اس میں، یعنی یہ جو ہے نا، پہنچا حکم اللہ کا، عطا امر اللہ. اب ہم پہنچا حکم اللہ کو اس طریقے سے جذب نہیں کر، مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب آیا کہ اب آیا، یعنی اب کسی بھی وقت پہنچتا ہے. پہنچا حکم اللہ کا نہیں، کسی بھی وقت اللہ کا حکم آنے والا ہے. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا. عجلت، جلدی مت کرو، اس کی جلدی، سوس کی شتابی مت کرو، جلدی مت کرو. کسی بھی وقت کوئی لمحہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور کسی بھی وقت بارش برسنے والی ہے. تو یہ ہے عطا امر اللہ، کسی بھی لمحے اللہ کا حکم. اور یہ حکم کون سا ہے؟ یہ غفلت میں پڑے ہوئے آدمی ادھر سے پوچھیں، ان سے، یہاں نہ ملے شاید جاج صاحب سے، کہ فتح محمد جالندری صاحب کا نہیں، کہ کسی بھی لمحے جو غفلت میں پڑے ہیں ان کو جگایا جاتا ہے. کہ جیسے کوئی آدمی کسی کا عزیز رشتہ دار وہ ایمرجنسی میں ہو اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، تو یہ جو لمحہ ہوتا ہے اس میں کوئی غافل نہیں رہ سکتا. ہم اس کو محسوس کریں نا اگر، تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ کا کوئی بہت محبوب جس کی سانس سے، جس کی دھڑکن سے آپ کی سانس چلتی ہو، آپ کی زندگی اور اس کی زندگی باہم ملی ہوئی ہو، جیسے والدین اور اولاد ہوں،
کسی باپ کی بیٹی وہ ہسپتال میں پڑی ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ آپ بس دعا کریں، اب ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، وہاں پر جو آدمی اس آیت کو کبھی ایسی صورت میں پڑھے، پورا مفہوم اپنی تاثیر کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ جیسے وہ ایک دفعہ عرض کیا تھا نا کہ جس نے اللہ کے جلال اور جمال کا بیک وقت مشاہدہ کرنا ہو، وہ کسی وقت جب اندھیری بادل چمک رہے ہوں اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، اس کا نفس درجہ احسان کو پہنچ جائے گا اس چمکتی ہوئی بجلی میں، وہ اللہ کو دیکھ لے گا۔ وہ سورہ رعد میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کی محنتیں کرنی چاہیے، اس طرح کے تدابیر سوچنی چاہیے۔ ہم بہت زیادہ مسائل میں گھر گئے ہیں، ہم اللہ سے احساس کا جو کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے۔ ہاں یعنی دیکھیں نا، یہاں پر انہوں نے پھر کچھ ہمیں، کیونکہ شاہ صاحب تو بہت ہی اونچی سطح پہ ہیں، تو خدا کا حکم گویا آ ہی پہنچا، یعنی انہوں نے عطا امر اللہ کا وہی جو ہے نا کہ اس میں جو قریب کا محاورہ ہے نا ہمارا روز مرہ کا، تو فتح محمد جالندری صاحب نے اس میں بڑی کرامتیں دکھائی ہیں۔ یہاں جو ہے خدا کا حکم گویا آ ہی پہنچا، عطا امر اللہ آ ہی پہنچا، یعنی آیا بھی نہیں لیکن آیا ہوا ہے، یہ سمجھو۔ تو اب جب آپ اندھیری رات میں بادل گرج رہے ہوں، بجلی چمک رہی ہو، آپ اکیلے گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں، وہاں بجلی چمکے گی، اور وہ جو بجلی کی گرج اور چمک اکٹھی آئے گی نا، وہ ہے اصل میں اللہ کے جلال اور جمال کو ایک کر دینے والا سپارک وہاں ہے۔ وہاں وہ ایک، یعنی اللہ کی خشیت اور محبت، اللہ کا جلال اور جمال، یہ اکٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو ہو جائے گا تجربہ۔ اس وقت شاید آپ کی آنکھیں آنسو بہ رہے ہوں اس بارش میں، اور آپ کی ٹانگیں لرز رہی ہوں، لیکن یہی ہے جلال اور جمال کی بیک وقت کیفیت کا تجربہ، اور یہ ہمیں چاہیے۔ اب اس کے بعد ہے کہ آپ کا کوئی بہت محبوب وہ آئی سی یو میں ہے، وہاں پر تمام تدابیر کر دی گئی، کوئی راستہ اور نہیں بچا، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی خبر آتی ہے کوئی، اس وقت آپ آیت کا یہ ٹکڑا کبھی پڑھیے گا، سبھی کی زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں، عطا امر اللہ، یہ اس وقت پڑھے آدمی تو پوری تاثیر کے ساتھ یہ آیت اس میں منتقل ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ انسانوں کو جانتے تھے کہ انسان کی زندگی میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جہاں آدمی سیریس ہو جاتا ہے، جتنا بھی غیر سنجیدہ انسان ہو۔ لوگوں کے عزیز اور قرابت دار جب دنیا سے جاتے تھے تو جنازے پہ کرتے تھے لوگوں کو واز، لیکن بہرحال یہ سچے آدمی کا ہونا چاہیے، پیشہ ور کرے گا تو اس میں سے تاثیر نکال دے گا۔ تو پیشے کی ضرورت کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں نا۔ تو اب کیا ہوا کہ حضور وہاں پر کرتے تھے جب ایسے مواقع ہوتے تھے جہاں لوگوں پہ سنجیدگی طاری ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، ٹھیک ہے، کوئی جنگ کا موقع ہے، لوگ رخصت ہو رہے ہیں، کسی کا عزیز بیمار ہے کسی کا بہت، ٹھیک ہے، کوئی مر گیا۔ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے جو باغی ہوتے ہیں ان کی بغاوت کو نکیل پڑی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद जो नसीहत हासिल करना चाहेगा, क्योंकि अक्ल इतनी अब तरक्की याफ्ता हो चुकी, इस पे हुजूर के बाद की पूरी तारीख गवाह है कि अब इंसान रियासती दौर में दाखिल हो गया और उससे भी आगे फिर, यानी जैसे ग्लोबलाइजेशन का फिर देख रहे हैं हम मुख्तलिफ तरह से, अगरचे वो जदीद मानों में नाकाम भी हो रही है बहुत सी जगहों पे, उसकी और वजूहात हैं, वो अब बिल्कुल ये मौजू फजूल सा है ना। तो अब अल्लाह का निज़ाम ये बन गया कि एराज करना चाहोगे तो एराज के दलाइल उसी वाक़े में मौजूद होंगे, यानी अल्लाह को तुम अनदेखा करना चाहोगे देखकर, और तो उसी वाक़े में मौजूद होंगे। तुम उसे इत्तिफाक कह सकते हो, ठीक है, तुम उसे गलतफहमी कह सकते हो, तुम उसकी साइंसी तौजीह कर सकते हो, और इन सब के नतीजे में वो कल्ब पर ईमान की खुदा के साथ जो ताल्लुक कायम हो रहा होता है उसके चैनल को रोक सकते हो। ये तुम्हारे इख्तियार और तुम्हारे अक्ल की नशो नुमा के बाद अब तुम्हें आजाद छोड़ दिया गया। अल्लाह का अब ये निजाम नजर आ रहा है गली गली में, घर घर में, कि अल्लाह अब वो जो रियासतों के जबर से लोगों को मुसलमान रखना था, अल्लाह ने अब ये जबर भी उठा लिया। यानी एक मजबूरी होती है, जैसे मगरिब कहता है ना कि जहां जमहूरियत आइडियल नहीं है वहां लोगों को जबर में रखना, और जिन्होंने उनको जबर में रखा है उन्हें अपने कंट्रोल में रखना यह जरूरी है। यानी बहुत सी जगहों पे बादशाहत उन्होंने कबूल की, डिक्टेटरशिप कबूल की, ये सब। कोई भी नजरिया आइडियल सतह पर इंसान के आने से पहले की जो सतहें होती हैं उनको जगह जगह गवारा करता है। अल्लाह का भी यही निजाम है, ठीक है। वो फितरत से मैच रखती हैं ये सारी चीजें। वो क्या हैं? वो ये कि जब तक इंसान नहीं बालिग हुआ था, इंसान का वो शऊरी सतह नहीं थी अभी तक, तो अब उसको रियासत के जबर में रखा गया, कानून के जबर में रखा गया, कबाइल के जबर में रखा गया। लेकिन जब ये खुद शनासो खुद निगर हो गया, अब ये बहुत अपने बारे में जानने का दावा करता है, बहुत बहाने बना लेता है, बहुत इजादात कर ली, पूरी फितरत को उलट के इसने अपने इख्तियार से रख दिया। यानी इसने जो दुनिया को क्या से क्या करने की इसकी सलाहियत थी इख्तियार की, तो वो इसने उसको अमल में ला के दिखाना शुरू कर दिया। उससे मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन ये तो साबित हुआ ना कि इसकी रसाई कहां तक है, ठीक है। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे, तो ये अब क्या हुआ, ये सब करके दिखा दिया इंसान ने। अब अल्लाह का निजाम ये लगता है कि कोई जबर नहीं, कोई रियासती जबर नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि रियासत क्यों चाहिए? क्योंकि मेरा नफ्स मेरे काबू में नहीं रहता, और मेरे जो मातहत हैं जिनकी जिम्मेदारी मुझ पे, उनका नफ्स भी मैं काबू नहीं कर पाता। तो मुझे रियासत चाहिए, कानून चाहिए। अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अब निजाम ये लगता है कि अल्लाह ने ये जबर भी उठा लिया है। जो मुसलमान रहना चाहता है वो रहे। कब तक जबर से आप लोगों को मुसलमान रखेंगे? लोगों की तन्हाइयों को कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। रूह के बगैर जिस्म को जिंदा कैसे रखेंगे? वो मुसलमान जो अपने आप को जिस्म मान चुका और मरने से डरता है। मरने से डरता इसलिए नहीं है वो कि मैं मर गया या मरते वक्त मुझे तकलीफ होगी, या मर गया तो कहीं जहन्नम में ना चला जाऊं। वो मरता है कि मैंने मजे करने हैं इस दुनिया के, अभी तो मैंने इतना पढ़ा है, मैंने अभी पैसा कमाना है, मेरा ये विजन है, तो दुनिया के ये सारे मजे तो मुझे छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं पर इसी दुनिया में रहना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं अपने आप को जिस्म मान चुका, मैं अपने आप को हैवानी वजूद यानी जिस्मानी वजूद, बायो प्रोडक्ट यानी इंस्टिंक्चुअल बीइंग, ये मान चुका।
مان چکا. اب میں اس کا نتیجہ کیا لازم نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کی محبت، خدا سے ملاقات کا شوق جس میں نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ سوء ظن میں مبتلا ہے. قرآن کا صفحہ صفحہ اس پہ گواہ ہے. یعنی مومن ہونے کا کوئی مطلب نہیں اگر خدا سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. جہنمیوں پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ خدا سے ملنا نہیں چاہتے تھے. حضور نے جب فرمایا مکے میں مدینے میں یہ اعلان ہوا کہ قیام جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں جشن منایا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روم اور فارس کو الٹ دیا تھا. ٹھیک ہے، عمر ابن خطاب کے ایک شاہ سوار نے ایران کو الٹ کے رکھ دیا، اور جس دن فتح ہوئی وہ اس دن ایران کی سرحد کو چھوڑ چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے. تو اب کیا ہے کہ اللہ کا اب یہ نظام نہیں رہا کہ وہ لوگوں سے زبردست، مطلب جب تک بچہ ہوتا ہے کوئی، عہد طفولیت انسانیت کا جب تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی جبر چاہیے ہو، آپ بچے پہ بھی سختی کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے، آخری نبی آ گیا، آخری وحی آ گئی، اس کے بعد اب انسانیت بلوغت کے دور میں داخل ہو چکی. اب یہ جبر گھٹ رہا ہے. تم چاہتے ہو مسلمان رہنا، رہو. تم چاہتے ہو کافر رہنا، کافر ہو جاؤ. تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، تم پہ کوئی جبر نہیں ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے. یہ ارادہ نہیں کسی انسان کا، یا کوئی دعوت نہیں دے رہا. یہ دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ تم کافر رہنا چاہتے ہو کافر رہو، مسلمان رہنا چاہتے ہو مسلمان رہو، کوئی جبر تم پر نہیں رہے گا. تو حضور کے آنے کے بعد یہ سب ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب جو آدمی جو بھی وہ اللہ کی آیت کو بامانہ بنانا چاہے گا وہ بنا سکتا ہے. جو ساری نشانی کو لغو کر دے گا کسی بھی تعبیر کے ذریعے وہ کر سکتا ہے. اس کو دونوں راستے دکھ رہے ہیں اور دونوں کے ٹولز اب اس کے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اللہ جو اگر کسی پہ تکلیف بھیجتا ہے بعض دفعہ فوراً، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ جب بھی ڈھیل دیتا ہے استدراج، تو اللہ اس سے محبت نہیں کر رہا ہوتا، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ جہنم میں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی غلطی پر فوراً پکڑ کر لیتا ہے. یہ جو فوری پکڑ ہوتی ہے یہ آدمی کو جگا دے تو خوش قسمت ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت ہی سمجھدار، بہت ذہین، بہت قابل اور بہت خوش قسمت، یعنی خوش قسمتی کی آپ جو بھی چیزیں سوچ سکتے ہیں، ذہانت، بہترین تنخواہ، سب سے بہترین جو کوئی سوچ سکتا ہے، خاندان سب سے علاقے میں بہترین، رشتہ داریاں، قبیلہ، کنبہ بہت بہترین. اللہ نے مال دیا، رشتے دیے، ذہانت دی، جائیداد دی، نوکری دی، تعلیم دی، کئی زبانوں پہ عبور دیا اور اپنے پسندیدہ لوگوں کی محبت دی. اب اس ظاہر ہے کہ اللہ اس آدمی کے بارے میں بہت حساس ہوگا. ایک غلطی ہو گئی، مجبوراً بھی کچھ ہو جائے نا، میں مجبور ہو کر زہر کھا لوں، زہر اثر کرے گا. تو کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے، آپ مجبوری سے کریں یا آپ خوشی سے کریں. ان میں سے
ایک سب سے بڑی غلطی ہے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑنا۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں جب انہیں اس کی ضرورت ہو اور وہ کسی بھی بعد کے رشتے کی وجہ سے، ہمارا دین حفظ مراتب پہ کھڑا ہے، کوئی بھی اگر اس مراتب کے نظام کو توڑے گا تو مجبوری سے توڑے گا، خوشی سے توڑے گا، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی۔ تم نے مراتب کا لحاظ نہیں کیا تو تم مطلب زندگی کھو۔ یہ کافر سے بڑا الزام ہے، کسی کو مطلب اس پہ لگی ہوئی مہر ہے، ٹھیک ہے۔ گر حفظ مراتب، حفظ مراتب کیا ہے؟ جو رشتہ سب سے پہلا رشتہ خدا کا ہے اور رسول کا ہے، اس کے بعد رشتہ والدین کا ہے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے، ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اس کے بعد تمام جو رشتہ پہلے ہے، جو تعلق پہلے ہے، وہ تعلق زندگی پر جتنا اس کی اتنی ہی اہمیت ہے، اللہ یہ کہ وہ اصل سے ٹکرائے۔ اب یہاں آپ یہ نظام ہے اللہ کا کہ اگر آپ ترتیب کو توڑیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ رحم نے اللہ سے رحم، یعنی جو رحمی رشتے ہوتے ہیں، مادر رحم، اس نے اللہ سے استغاثہ کیا کہ یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو تم اپنے والدین کو اولاد سے محروم کرو گے تو خدا ایسا نظام چلا دے گا کہ تم اپنی اولاد سے محروم ہو جاؤ گے، اور یہ محرومی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ اگر اللہ نے کہا، دیکھیے حضور سے پوچھئے جا کے، اگر اللہ کو مانتے ہیں تو بھائی جو نہیں مانتے ان سے کوئی بات نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جنہیں اللہ نے تھوڑی دانائی دی ہے، جنہیں تھوڑی بصیرت دی ہے، وہ پوچھیں جا کے اللہ کے نبی سے، اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے میری کمزوریوں کا اعتبار کیا، میرے نسیان کا اعتبار کیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رحم میں سب سے پہلے ماں باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، رشتہ داریاں آتی ہیں، کزنز آتے ہیں آپ کے، اور اللہ نے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ کہا، مجھے یہ بات، کوئی بڑا دعویٰ، ہم سب کمزور ہیں، لیکن جہاں میں پٹڑی سے اتروں میرا حق ہے میرے ارد گرد کے لوگوں پر کہ مجھے پٹڑی پر دوبارہ لائیں، میں اس راستے سے اتر کر درندوں کا شکار ہو جاؤں اگر، تو مجھ کو میری مرضی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ہر آدمی کا حق ہے دوسرے تعلق پہ۔ تو جو ہر حال میں اتفاق کرتا ہے، جو ہر حال میں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہ مشکوک تعلق ہے۔ آپ نے اگر کہیں کسی تعلق میں، کسی رشتہ داری میں، کہیں بھی یہ دیکھا کہ یہ آدمی برباد ہونے جا رہا ہے تو اس کو چھوڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا یا نہیں، آپ اس پر نظر رکھیں کہ یہ خدا سے دور تو کہیں نہیں ہو رہا۔ کوئی بڑا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، قدم قدم پر یہاں پھسلن موجود ہے، اور آدمی پھسل جائے اگر تو بریک نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب ہے، ایک دوسرے پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ یہ ہم جب کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، سارے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پورا نظام غارت کر کے رکھ دیا، سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ہر ایک کو خطرہ ہے، دوسرا اس میں اس کی مدد کرے، زبردستی کوئی نہیں روک سکتا، نہ اللہ کا یہ منصوبہ ہے۔
میں اگر جہنم میں کودنا چاہتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے؟ مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. لیکن اصول کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک بہت میرے محبوب بڑے پیارے دوست، ٹھیک ہے، اور میرے دوستوں میں جو بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ بھی ان میں سے ایک ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ وہ کہیں باہر رہتے تھے تو والدین کی اکلوتی اولاد تھے وہ. انہوں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے، اب شہری لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، شہری لوگوں کو اور بھی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ یہ فطرت سے دور لوگ ہیں. مطلب یہ واضح ہے کہ شہر یا شہری لوگ یا شہری نفسیات یہ فطرت سے دور نفسیات ہے. ٹھیک ہے، یہ فطرت سے، یہ مشینوں میں پلنے والے لوگ ہیں. ہاں، تو مشینیں آدمی کو ختم کر دیتی ہیں، اور جو شہری جتنے شہر میں ترقی کرتے جائیں وہاں جن لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل بنا چکے ہیں وہ 5 دن مشین ہوتے ہیں، 2 دن حیوان ہوتے ہیں. تو حیوان اور انسان کو ملا کر جدید ترین شہری ریاستوں کے افراد بنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فطرت سے بہت دور گئے ہو. اب نہیں سمجھ آتی، اولاد بڑھاپے میں والدین کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اپنے کسی بات کے تعلق کی وجہ سے، تو شہری لوگ آپ کے منہ کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب مطلب مسئلہ کہاں ہے یہاں. یعنی یہ حالات ہو گئے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ بیوی بچے میرے ساتھ رہیں. ظاہر ہے کہ دل کرتا ہے. تو ان سے عرض کی کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ رہیں، لیکن وہ آپ کے بچے، انہوں نے بیوی نہیں کہا کیونکہ وہ کہنے میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے نا، تو یہ ہم بعد میں بولیں کہ بچے ساتھ رہیں، بچے. میں نے ان سے ایک گزارش کی، اور وہ سمجھدار آدمی تھے. ان سے میں نے کہا کہ جناب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں، لیکن یاد رکھیے، اس پہ بھی غور کیجئے گا کہ اسی گھر میں 1-2 لوگ اور بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، تو میں بھی کسی کا بچہ ہوں نا، میرے بچے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک نظام ہے کہ ہم، یعنی پرانے معاشروں میں یا پرانے لوگوں میں ایک بات تسلیم شدہ تھی کہ آپ کے بیوی بچے جہاں ہیں وہ آپ کا گھر ہے اصل میں. ٹھیک ہے، تو وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک طرح سے آپ پردیش میں ہیں. مطلب اگر آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، ہونا چاہیے، میں اب نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میرا مسئلہ وہ ماں باپ ہیں جو تنہائی میں ان کو بلڈ پریشر کا دورہ پڑ گیا تو لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہیں. ٹھیک ہے، ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا. تو اب یہاں کیا ہے کہ اس پورے ماحول، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. یعنی والدین جو تنہا ہو رہے ہیں، یہ حل تو اس نے سوچنا ہے. تو وہ اکیلے، اب ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے پاس ہو. اور اگر کسی کو، یعنی یہ پتہ نہیں جن کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا، آپ انہیں اپنی اتنی اولاد نہیں سمجھتے جتنا ان کی اولاد کو سمجھتے ہیں. یعنی آپ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی اولاد زیادہ لگتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور اس میں محروم کون ہو رہا ہے؟ اس میں محروم ہو رہے ہیں والدین. ماں باپ کے ساتھ بہانے سے تعلق توڑا جا رہا ہے. تو
ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ بات کرتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اولاد سے محروم کرتے ہیں اور آپ اپنی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پورا مغرب والدین کی بد دعا ہے، پورا مغرب ماں باپ کی بد دعا ہے، جس کو لوگ آئیڈیالائز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ بوڑھے یوز لیس ایٹر ہیں، ان کا بس چلے تو ایک دن میں تمام بوڑھوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کیپٹلزم جنریٹ نہیں کرتے کوئی، وہ کیپٹل نہیں کرتے، اور مسائل ہیں۔ ایک بچے نے اپنے بچوں کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑا اور پہلے دن چھوڑا، دوسرے دن سامان شفٹ ہوا، دوسرے دن شام کو بیٹی بیمار ہوئی، آج 5:30 بجے اس کا جنازہ ہو گیا، اور وہ دفن اسی علاقے میں ہوئی جس کو والدین چھوڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ چاہیں اس کو نشانی بنانا اور نصیحت پکڑنا چاہیں اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں تو بہت خوب، نہ کریں تو خدا کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر تو آ ہی چکا ہے، جلدی مت کرو۔ یعنی اس نے جھلکی دکھا دی، اگر سمجھنا چاہو تو نصیحت پکڑو، نہیں نصیحت پکڑنا چاہتے، اس کی تعویل کرتے ہو، ہاں اس کو اتفاق سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی اور سمجھتے ہو، تقدیر سمجھتے ہو، کچھ سمجھتے ہو تو کر لو، بالکل ٹھیک ہے، کوئی زبردستی کا جوڑ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہ دنیا اب بنائی ہے اور مومن اب صرف وہ رہ سکتا ہے جو اشارے کو سمجھے گا۔ آیت اشارہ ہے، اس زمین و آسمان میں اللہ کی آیات بکھری پڑی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اشارے ہیں، یہ سب اشارے، اور جو اشارہ نہیں سمجھتا، اب 1,24,000 انبیاء کے تشریف لانے اور لے جانے اور قرآن کے نزول کے بعد اب اسے مزید نہیں سمجھایا جائے گا۔ اللہ نے پیچھے کہا نا، مطلب وہ ہم جیسوں کے لیے ہی کہا ہے، ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم شر سے بچنا چاہتے ہیں، ہم ہر تعلق کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کچھ تعلقات کی قربانی دینا چاہتے ہیں، کچھ کی نہیں۔ میں اللہ کی قربانی دے سکتا ہوں اپنے اور والدین کے لیے، میں والدین کی قربانی دے سکتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو میں نے تو پورا نظام مراتب الٹ کے رکھ دیا نا، تو اب مجھے کیا سمجھایا جائے گا؟ مجھ پر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کے جو ہیں وہ بارش برسا دی، تمام نعمتوں کی، ٹھیک ہے، تو اگر میں بنی اسرائیل والا رویہ اختیار کروں یا نہ کروں، معاذ اللہ ایسی بات بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں ہنس کے بیٹھ جاؤں کہ میں پھنس گیا ہوں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ پھر ہم سے کہتا ہے، دیکھیے اللہ کہتا ہے، وہ کدھر ہے یہ، وہ اللہ کہتا ہے کہ
دو باتیں کی نا پچھلی سورہ میں، 81 آیت نمبر 81 میں، وَآتَيْنَاهُمْ آیاتنا فَقَالُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ہم نے ان پر اپنی آیات جو ہے مطلب آیات کے دریا بہا دیے، ہم نے بارش برسا دی، لیکن نہیں پرواہ کی نا، اپنی ہر مجبوری کو ہم نے خدا اور اپنے ماں باپ کے راستے میں ہی لانا ہے، ٹھیک ہے، ہر مجبوری ہماری، وہ کوئی ایسا ہے، ایک آدمی پوچھتا ہے کہ والدین اگر آپ کو ایسے کام پہ مجبور کریں جس میں نقصان ہو رہا ہو، بھائی تم اس پہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اولاد مجبور کرے، بیوی مجبور کرے اور نقصان ہو رہا ہو؟ یعنی کتنے نقصان کرتے ہیں لوگ بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں، نہیں قرآن میں کہا نا سب نہیں ہے ایسے، لیکن اللہ نے کہا بیوی بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، بیوی نہیں کہا، جوڑوں میں کہا ہے، اور اولاد میں، خامند بھی بیوی کے لیے اور بیویاں خامند کے لیے، یہ ایک دوسرے کے لیے مہلک ہو سکتے ہیں، ہوشیار رہنا، کیونکہ حیاتیاتی محبت جو ہوتی ہے یہ بہت شدید ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اب کیا کیا، وہاں پہ ایک آدمی پوچھنے آتا ہے کہ ماں مجھے والدین کہتے ہیں ایسا کر لو، اس میں تو نقصان ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کرنا، تو کیا کریں؟ اور وہ آدمی آپ کے ساتھ 70 سال کے تعلق میں بھی کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ میری اولاد یا میرا خامن یا میری بیوی وہ مجھے اس کام پہ مجبور کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، میرا دین جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا میری دنیا جا رہی ہے۔ کتنے لوگ نقصان کرتے ہیں، یہ تم نے اولاد کو پڑھا کے پچھلے 50 60 70 100 سال میں پوری دنیا نے تجربہ کیا، پروڈکٹ تمہارے پاس ہے، کیا پروڈیوس کیا ہے تم نے؟ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا، مال برباد کیا، انسانیت تباہ کر دی۔ یہ جو ابھی تم نے تعلیم یافتہ مخلوق جو تمہارے سامنے ہے، جناب لوگ کیا کہتے ہیں، جن زی، یہ جنریشن زیڈ آئی ہے ابھی، زیڈ تو پھر جہالت کی بات ہے نا، اچھا وہ اب وہ آئی ہے جو، اس کو دیکھ لیں، یہ پچھلے آپ کے 100 سال کی نفسیات، تعلیمی ادارے اس کا ہے، ماں باپ قتل ہو رہے ہیں دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں میں اولاد کے ہاتھوں سے۔ یہ تم نے کیا پروڈیوس کیا ہے، کبھی اس پہ غور نہیں کر رہے؟ آج بھی تم اولاد کی تعلیم کی خاطر اپنے والدین کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہو، اور تعلیم کون سی؟ تعلیم وہ کہ جب تم بوڑھے ہوگے تو تم اپنی اولاد کی ٹھوکروں پر ہوگے، اس وقت تمہارے لیے اولڈ ہومز بن چکے ہوں گے جہاں تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو خدا کا مکافات عمل کا نظام دیکھیں، فطرت کا تعلق انسان سے ماں اور اولاد کا تعلق نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دیتا ہے، فطرت نہیں کرتی، کہ اللہ فطرت میں روز مداخلت نہیں کرتا، فطرت کو ایک نظام بنا کے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ فطرت کی کسوٹی، جب فطرت کا مکافات عمل کا نظام چلتا ہے تو اس وقت چھت سے چھلانگ ماریں، توبہ کریں، معافی ہو جائے گی، ہڈی ٹوٹے گی۔ فطرت نہیں معاف کرتی، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مسخرہ پن ہے یہ کہنا غلطی کر کے کہ اللہ معاف کرے گا، تو تم اللہ سے مذاق کرو تو اللہ ممکن ہے معاف کر دے، لیکن فطرت نہیں کرے گی تمہیں معاف، ٹھیک ہے؟ تو کس تعلیم کے لیے تم والدین کو چھوڑ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تم دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں میں جا رہے ہو، کن شہروں میں؟ جہاں انسانیت سسک رہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں حیوانیت دندنا رہی ہے، جہاں خدا کی قسم وہ جرائم پائے جاتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ انسان یہ جرم کر سکتا ہے۔ یعنی جتنے بہتر شہر میں چلے جاؤ نا، جو اوپر سے اوپر شہر میں جاؤ، پاکستان سے نکل جاؤ،
सब ऊपर से उसके ऊपर का शहर उससे अच्छा, शहर उससे अच्छा, जाओ जो आइडियल शहर हैं, जिन की तर्ज हयात के लिए दुनिया तरस रही है, अफगानिस्तान से लेकर मतलब काबुल से तेल अवीव तक, बीजिंग से मॉस्को तक, सब तरस रहे हैं। सही है, वो मक्का से बगदाद तक सब, वो तेहरान, सब लोग जो मतलब वो मुस्कुरा के देखें तो इनकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि इनको हार्ट अटैक होने का खतरा हो जाता है, मरे जा रहे हैं। उन लोगों की तरफ जाओ देखो, तो जिस तरफ वो जहां पहुंचे हैं वहीं पहुंच के रहोगे अगर कुछ हिम्मत करोगे। देखिए, पहले तो हम काफिर क्यों नहीं हुए अभी तक? क्योंकि हम जाहिल लोग हैं, हमें इतनी तालीम ही अभी हासिल नहीं हो सकी ना, हमारी अंग्रेजी ऐसी हो सकी कि हम बड़े से बड़े उनके जो वो जो है ना जिसमें कुफ्र जदीद मौजूद है वो हम बराह रास्त पढ़ सके। वो भी हम तक इसी तरह आता है जैसे लंडे का सामान आता है हमारे बाजारों में। हालत की वजह से काफिर नहीं हुए ना। लोग कहते हैं 10 लोग ज़ारा तुस्तरा दीन दुनिया होता, अगर मुसलमान छोड़ चुके होते दीन को, अगर इनको लिटरेचर पढ़ने की थोड़ी सी सलाहियत इनमें होती, तो हम कुफ्र से बचे हुए जहालत की वजह से अपनी जदीद दुनिया में हम इतनी हिम्मत ही नहीं कर सके कि हम ऊपर जाएं। टेक्नोलॉजी में भी हम इतनी ऊपर नहीं जा सके कि हम हैवान और रोबोट बन सके, मशीन इकट्ठे, वो भी नहीं, हमारी कोई ऐसी नहीं हो सकी। तो क्योंकि हम कम हिम्मत लोग हैं, तो फिलहाल हमारा ये मेटामॉर्फोसिस हमारी कम हिम्मती से नहीं हुआ। तो हिम्मत के नतीजे में वो बनना है, और हिम्मत नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे। ठीक है, अब 2 रास्ते हैं, हिम्मत करो तो वो दोज़ख, हिम्मत नहीं करोगे तो ये दोज़ख, दोनों दोज़ख। ये होता है डायलेमा। ठीक है, इसमें हम फंसे हुए हैं। तो इसके लिए हर जगह कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो क्या है, अल्लाह ने आगे कहा ना कि वातइनाहुम आयातिना फकानू अन्हा मोरिज़ीन। उसके बाद क्या फरमाया? अब नहीं एराज किया, नहीं परवाह की ना, अल्लाह को कोई जल्दी नहीं। अल्लाह ने कहा वइन्नस्साअत लआतियतुन, आखिरी घड़ी बजने को है, आखिरी लम्हा आने को है। फस्फहिस सफहल जमील, बस अब इन्हें और नहीं समझाया जाएगा। कुरान आ गया, इब्राहिम आ गए, इस्माइल आ गए, मूसा आए, ईसा आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, अबू बकर आए, हुसैन आए। ठीक है, ये देखो, इमाम जाफर सादिक आए, इमाम अबू हनीफा आए, गजाली आए, इब्न अरबी आए, मौलाना रूम आए। कौन नबी, क्या समझाना है इन्हें? ये जिद्दी है। क्या कहा आगे, क्या कहा? अतामुल्लाह फला तस्ताजिलूह सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून। हाँ, अब क्या कहते थे? वो कहते थे कि तुम जो कहते हो कि ये होगा, वो हो नहीं रहा, हो रहा है। वो अतामुल्लाह माजी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फला तस्ताजिलू, तो क्या मतलब है? आने ही वाला है, लेकिन ये अता क्यों कहा? अतामुल्लाह ये कहा इसलिए कि भाई वो आ चुका है, अल्लाह का हुक्म तुम पे नाफिज हो चुका है। गाफिल तुझे समझ नहीं आ रही, होश में नहीं हो तुम। ठीक है, ये सांप तुम्हारी आस्तीन में घुस चुका है, यह संगचूर तुम्हारे कपड़ों में दाखिल हो चुका है, अल्लाह का हुक्म आ चुका, शैतान तुम्हारे अंदर घुस
گھس گیا ہے اور وہ نتیجہ نکلنے والا ہے. مطلب اطامر اللہ فلا تستعجلوا کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ایسے جیسے سوئے ہوئے آدمی کے جسم میں سنگچور گھس جائے. سانپ ہے نا یہ، اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں گٹھ مٹھیا، یعنی ایک بالشت اور ایک مشت اس کا سائز ہوتا ہے، جو پتھر کو کہتے ہیں ڈسے تو پانی کر دے اس کو. تو اطامر اللہ، ہوش میں نہیں ہو تم، فلا تستعجلوا. وہ کہتے ہیں آیا نہیں، ابھی تک نہیں ہے. جو کل وہ بات ہوئی ہے نا کہ سورج زرد ہو گیا، یہ گرنے والا، ڈوبنے نہیں والا زرد ہو گیا. مطلب سورج اب گرے گا، گویا لگا کہ یہ زرد ہونے کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے سورج گر گیا ہے. تو وہ گرنے، اور یہ کہتے ہیں بار بار وہ تو کدھر ہے، وہ تو وہی ہے. کہاں غروب ہونے والا ہے؟ وہ تو سورج سامنے کھڑا ہے. اطامر اللہ فلا تستعجلوا. اس کے بعد کہتے کہاں ہے، ہمیں نہیں لگتا. تو اللہ نے کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اب اس میں ایک اور بات تھی، جب وہ کہتے تھے اول تو عذاب آ نہیں رہا، بفرض محال آ گیا، تو یہ شفاعہ کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے. اللہ نے کہا سبحانہ، پاک ہے وہ، شرک سے کوئی نہیں بچا سکتا اس سے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، جن کو یہ شریک بنائے بیٹھے ہیں اللہ کے، کہ اللہ سے وہ ان کو بچا لیں گے. وہ کیا ہے؟ وَتَعَالَى، علو سے ہے، وہ بلند ہے بہت. یہ جمادات کو پوج رہے ہیں، جمادات کے اوپر آتے ہیں حیوانات، نباتات کے اوپر آتے ہیں حیوانات، حیوانات کے اوپر آتا ہے انسان، انسان سے اوپر آتے ہیں وہ فرشتے اور جنات، اور وہ اس دنیا کے پھر اوپر آتا ہے. مطلب اللہ تو سب سے ماورا ہے، اس کی تو کوئی کسی سے اوپر نہیں. ٹھیک ہے، اس لائن میں خدا کو نہیں گنا جا سکتا، لیکن وہاں کیا ہے؟ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ ارذل ترین جو ہے نا جمادات کو پوج رہے ہیں یہ احمق، اس کے اوپر حیوانات، اس کے اوپر یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں. یہ اب دیکھیں سکہ بھی جمادات میں آتا ہے. مال جو ہے، مال، پیسہ، ٹکا، نوٹ، روپے، یہ جمادات ہیں، یہ جمادات ہیں. سکے، اشرفیاں، عبد الدرہم اور عبد الدینار، یہ کوئی مطلب بتوں کے نام ہیں دینار اور درہم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کیا کہا؟ یہ بھی جمادات ہی ہیں. تو وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کہ یہ بے وقوف اللہ کا انکار کرنے کے بعد یہ کتنی گھٹیا سطح پہ اتر گئے. تو یہ اللہ اس سے پاک ہے، تو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ آگے ان آیات میں کیا کیا اللہ نے بتایا ہے. کوئی بچانے والا اللہ سے نہیں ہے. اور اس اصول کو اب ہمیں سمجھنا چاہیے. سائنس نے ہمارے دماغ کو مطلب کھولا تو بہت ہے، لیکن اس کو بند بھی کر دیا ہے. بہت سی اس کے وہ دروازے جو کھلے تھے وہ کھلے رہنے چاہیے تھے، وہ بند نہیں. اس کو حق نہیں ہے وہ بند کرنے کا. کہ اللہ کی نشانیوں کو اگر تم اب اعراض کرنا چاہو گے تو اعراض کی تمام صلاحیتیں اب تمہارے پاس موجود ہیں، کرو اعراض. نبی کو کہہ دیا گیا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بتا دو، سمجھا دو، تاثیر کے ساتھ سمجھا دو. نہیں سمجھنا چاہتے فَلَا تَسْتَعْجِلُوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں. کیا ہے؟ وَعَسَىٰ، حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا تیاری کیا کی ہے؟ حضور کو ایسے سوالوں کی جواب سے کوئی دلچسپی نہیں تھے. کوئی ایسا علم جو عمل پیدا نہ کرے، حضور کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. حضور سے پوچھا گیا حضور قیامت کب آئے گی؟ ایسے ہی فضول سوال، تاریخ پڑھانے آئے تھے حضور، یا وہ کوئی پیشن گوئیاں کرنے آئے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار جیسا عظیم آدمی، ٹھیک ہے، جو بلا شبہ مجدد ہے اپنے زمانے کا، اتنی محنت کی اس نے، وہ خدا کا بندہ کہتا رہا کہ لوگوں خدا سے
بھاگنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, کہتا رہا, کسی نے نہیں سنی, اور جو اصل پیغام تھا وہ پس منظر میں چھوڑ دیا, وہ پیشن گوئیاں کرنے والا پیر بنا دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ احمقوں کی سرزمین ہے. وہ بنا دیا, حضور کو نبی پیشن گوئیاں کرنے آتے ہیں, نبی کے ساتھی, نبی کے وارث. وہ ٹھوس علم, یعنی اللہ کو محبوب بناؤ, مت بھاگو اللہ سے. خدا سے نفرت کے بعد تم وائٹ ہاؤس پہ بھی جھنڈا لگا دو گے تو تم نے اصل میں جہنم کے اندر اپنی جگہ مختص کی ہے. کچھ بھی نہیں ہے, چاہے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہو, جو بھی لکھا ہو. تو اب کیا ہے کہ وہاں اب اگر تم اللہ کی نشانی بنانا چاہو تو اس کے پورے راستے موجود ہیں. اعراض کرنا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور سے پوچھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا جو مر گیا. حضور نے فرمایا تو تیاری کیا کی ہے؟ پہلا یہ. دوسرا پھر کسی نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. تو یعنی تم قیامت سوچ رہے ہو کہ میرے زندگی میں تو قیامت نہیں آئے گی نا, تو مطلب کوئی زلزلہ شلزلہ نہیں آئے گا, ہاں جی, کوئی چنگاڑ شنگاڑ نہیں آئے گی, تو مطلب میں قدرتی موت مروں گا. اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ قیامت فرض کر ایک بتا دیا جائے کہ 10 سال بعد آنے والی ہے, تمہاری موت کل لکھی ہوئی ہے, تو کیا کرو گے؟ اس بے وقوفی سے نکلو. قیامت آئے نہ اس سے دلچسپی کیوں ہے؟ قیامت آنے والی ہے, نہیں آنے والی, قیامت آنے والی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی تو 40 سال رہتی ہے, 10 سال کے بعد اگر قیامت آنے والی ہے تو میں 30 سال پہلے مر جاؤں گا. لا حول ولا قوت. یہ مذاق بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے جی جناب, ٹائم میرا خیال ہو گیا, 1 آدھ منٹ رہتا ہے, وہ اذان ہونے والی ہے. کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لیں, نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو آج کلوز کرتے ہیں. عظمت صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں, اس دن بھی آپ کو کال کرنے لگا, پھر یہاں بھی وہ دماغ وغیرہ وہ اور کہیں ہوتا ہے, تو بس وہ معذرت, پھر کوئی بات شاید نہیں ہو سکتی کبھی ایسے, تو پھر کبھی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.